تاتاری فتنہ یا منگول سلطنت کا حملہ اسلام پر ہونے والا سب سے خطرناک حملہ تھا۔ تاتاریوں کا لشکر جس سمت سے گزرتا اسے تباہ کر دیتا۔ وہ یاجوج ماجوج کی طرح جوگ در جوگ آتے اور بستیوں کا نام و نشان مٹا دیتے۔ چنگیز خان نے منگولوں میں فرضی معبود ٹینگری اسمان کا نام لے کر جو شیطانی روح ڈالی تھی یا جو دہکتے ہوئے انگار ان کے ذہنی دریچوں میں بھر دیے تھے، اس اعتبار سے منگول ایک ناقابل شکست قوت بن چکی تھی۔ انہوں نے خلافت عباسیہ کی بنیادوں میں ٹیشے مارے، بغداد کو لوٹا، چین کو غلام بنایا اور اناطولیہ میں منگولی جھنڈا نصب کر دیا۔ اگر آپ تاتاری اور منگولوں سے واقف نہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہو سکے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، ایک شیرازی مورخ لکھتا ہے، جب منگول اور تاتاری حملے کے لیے آتے تھے وہ اس شہر میں بھوکے گدھوں کی طرف پھر جاتے، اس طرح جسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر حملہ بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوں سے پھاڑ دیتے، عورتوں کو جلا دیتے، ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دیتے۔ انہی کے دور میں حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئی اور ان میں سے ہر ایک تاتاری کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ لیکن تاریخ بڑی دردناک انداز میں بتاتی ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں صحرائی گوبی کے شمال سے خار منگول بگول اٹھا، جنہوں نے صرف چند دہائی میں ہی دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ منگول لشکروں کے سامنے چین، خوارزم، وسط ایشیا، مشرقی یورپ اور بغداد کی حکومتیں ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ منگول حملے کا مطلب بے دریغ قتل عام اور شہر کی مکمل تباہی تھی۔ دنیا تسلیم کر چکی تھی کہ ان وحشیوں سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ منگول ناقابل شکست ہے، ان کے ساتھ جنگیں نہیں جیتی جا سکتی۔ مگر پہل منگولوں نے اول خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر 500 سال سے زائد تک قائم رہنے والی خلافت عباسیہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ منگولوں نے خوارزم میں کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے اور بغداد میں اتنا خون بہایا کہ گلیوں میں کیچڑ اور تعفن کی وجہ سے عرصے تک چلنا ممکن نہ رہا۔ اس پرشوب دور میں مسلمانوں کی حیثیت کٹی پتنگ سی تھی۔ مسلمان نفسیاتی طور پر کسی مقابلے کے لیے قابل نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن تاریخ اس بات کا بھی گواہ ہے، جب بھی ظالموں نے ظلم کیا تو مسلمان مجاہدوں نے اپنے سینے پیش کرتے ہوئے اپنی عدل کی تلوار کو بلند کر دیا۔ ایسے میں مصر میں قائم مملوک سلطنت ایک مدھم سی امید کی لو تھی، وہی سلطنت جس کی باغ دوڑ غلام اور غلام زادوں کے ہاتھ میں تھی۔ منگولوں کا اگلا ہدف بھی یہی مسلم ریاست تھی، وہ آخری ریاست جس کی شکست مسلمانوں کے سیاسی وجود میں آخری کیل ثابت ہوتی۔ مملوک بھی اس خوفناک خطے کا پورا ادراک رکھتی تھی، جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ معرکہ ہو کر رہے گا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب یہ معرکہ ہوا۔ تاریخ تھی دسمبر 1260 اور میدان تھا عین جالوت میں یہ معرکہ ہوا۔ منگول مسلم سیاسی وجود کو ختم کرنے پر پرعزم تھے اور سراپاں پہنچے تھے۔ منگول طوفان جو بڑی سلطنتوں کو ختم کر چکے تھے اور سیلاب کی طرح بہا کر لے گئے تھے، آج ان کے مدد مقابل مملوک تھے جس کی قیادت رکن الدین بائبورس کر رہا تھا۔ وہی بائبورس جو کبھی خود بھی فقط چند دینار کے عوض فروخت ہوا تھا۔ بائبورس کو یہ معرکہ ہر حال میں جیتنا تھا۔ مسلمانوں کے سیاسی وجود کو قائم رکھنے کے لیے آخری سپاہی، آخری تیر اور آخری سانس تک لڑائی لڑنا ان کا مشن تھا۔ لیکن ہی دیکھتے طبل جنگ بجا، بدمست طاقت اور جنون کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ طاقتور منگول جب اپنی تلواریں چلاتے تھے تو ان کا وار روکنا مشکل ترین کام ہوتا تھا، لیکن آج جب مملوک وار کرتے تو تلواریں ٹکرانے سے چنگاریاں نکل آتی تھیں، اور پھر جب جوابی وار کرتے تو منگولوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جبکہ یہ لڑائی حکمت اور دانائی سے لڑی گئی۔ منگولوں نے مملوک کو دہشت زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ وہ لشکر نہیں تھا جو مرعوب ہو جاتا۔ انہوں نے ڈٹ کر سامنا کیا۔ منگولوں نے کبھی ایسے جنونی لشکر کا سامنا نہیں کیا تھا جس نے منگولوں کو اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ پہلے پسپا ہوئے اور پھر اچانک منگول میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مملوکوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔
معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بھاگتے بھاگتے منگولوں کو عام شہری آبادی نے بھی پکڑ کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ منگول ناقابل شکست ہے، یہ وہم عین جالوت کے میدان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ غلام زادی نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی تھی اور رہتی دنیا تک یہ عزم اپنے نام کر لیا تھا۔ رکن الدین بیبرس ایک سپہ سالار اور قابل جنگجو ثابت ہوا، جس نے منگولوں کا سر ہمیشہ کے لیے کچل دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اس معرکے کے بعد منگول پیش قدمی کبھی نہ کر سکے، ان کی پیش قدمی وہیں رک گئی، یعنی جو علاقے منگولوں نے حاصل کیے تھے ان کو بھی واپس لے لیا۔ رکن الدین بیبرس نے اپنے خودداد صلاحیتوں سے منگول یورپین نیکسس کو بھی توڑ ڈالا اور صلیبی جنگوں میں بھی فاتح رہے، جو ہمیشہ اپنی دانائی اور عقل مندی سے ان ظالموں سے لڑتے رہے۔ لیکن آج یہی شکوہ ہے کہ مسلم دنیا اپنے اس عظیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے، ایک ایسا ہیرو جس نے ان کے سیاسی وجود کی جنگ بڑی بے جگری سے لڑی، جس کی پشت پر کوئی قبیلہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ فاتح رہے، اور جو کبھی فقط چند دینار کے عوض بکا تھا لیکن وہ مصائب کا مقابلہ کرنا جانتا تھا، کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا تھا، اور جو امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی معلومات پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔